جب تک دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھے گی، اس کے بعد اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے اعمال جتنے بھی ہوں گے، اس اعمال میں برکت نہیں ہوگی، وہ اعمال بے برکتی والے ہوں گے، کیونکہ دل سے نہیں ہو رہے، یہ تو عادتاً ہو رہے ہیں، اور عادت جب تک عبادت نہیں بنتی اس کے ثمرات پیدا نہیں ہوتے۔ دیکھیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی بات کو اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہمارا زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو پھر تو سارے معاملات حل ہوں گے، کیونکہ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، ہر وہ کام نہیں کریں گے جس کو اللہ جس سے ناراض ہوگا۔ لیکن یہاں پر الٹا ہی ہو رہا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سے دوری پیدا کر رہا ہے، کیونکہ دل سے نہیں ہو رہا۔ کچھ چیزیں عملی طور پر کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ دل سے نہیں کر رہے، کیونکہ دل سے کرنے کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے ثمرات کچھ اور آتے ہیں۔ تو یہی اس کے اثرات ہیں، اور اسی اثرات کی بنا پہ ہمارا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں وہ کامیاب والی ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، مختلف طریقے سے بتا رہا ہوں، کہ عادت اللہ یہی قرآن شریف میں ایک بات کو سینکڑوں دفعہ بیان کیا۔ ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بات کو بیان کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بھائی میرے پاس تو یہی باتیں ہیں، ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی باتیں سنی، آج وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے وہ درجے عطا فرمائے جو شاید ہی کیونکہ اتنی زیادہ باتیں ہوئیں کہ دل و دماغ میں بیٹھ گئی، وہ دل و دماغ سے وقت سے نکل نہیں پائیں، اور جو باتیں اور دوسری تھیں وہ آج سنی کل بھول گئے۔ یہ جو ہر ہفتے ہم یہ کی بات کے تکرار کرتے ہیں، یہ عادت اللہ ہے۔ قرآن شریف میں بھی دیکھیں گے، نماز میں بھی دیکھیں گے، قرآن شریف میں بھی دیکھیں گے، نماز میں بھی دیکھیں گے، عید ہے، بقرعید ہے، جمعے کی نماز ہے، کیا مختلف اس میں؟ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک ہی جو ہے، ہر چیز ایک ہی۔ لیکن یہ ایک چیز نہیں ہے کہ جب دل پہ اثر کرتی ہے وہی سورہ فاتحہ دل پہ اثر کرتی ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ یہی نماز جب دل پہ اثر کرتی ہے تو معاملات تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ تبدیلی نہیں آتی۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال سے نماز پڑھو، اور یہ باقاعدہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک صاحب قیامت کے دن اللہ کے پاس تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے، ان کی 70 سال کی عمر ہوگی، 60 سال کی نمازیں ہوں گی، لیکن ان سے کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈال، تو وہی کہیں گے یا اللہ میں نے 60 سال کی نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، یعنی تمہاری نماز ہی صحیح نہیں تھی، تم نے جہاں سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں تھا، رکوع صحیح کیا تو قیام صحیح نہیں تھا۔ تو بات صرف یہی ہے کہ ان چیزوں کی کیا ہمارے اور آپ کے دلوں میں حیثیت نہیں ہے، جبکہ یہی چیز تو بنیاد ہے کہ نماز جس کی صحیح ہوگی اس کے سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ جیسے انسان غذا کھاتا ہے، غذا صحیح ہوگی تو صحت بنے گی نا۔ جب غذا ہی کانٹیمنیٹڈ ہو، غذا ہی کے اندر جراثیم ہو، تو مجھے بتاؤ جیسے جیسے کھاؤ گے ویسے ویسے بیمار پڑو گے۔ اور ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم چنی دی گئی نہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا تکبر ہے، جو سب سے بڑی گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ تکبر ہی نے تو عزازیل کو راہ خار کیا۔ تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روز صدش دارائی بسر، تکبر عزازیل راہ خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، چتونی تکبر چرا میں کنی خطا میں کنی و خطا میں کنی۔ یہ تکبر ہی تو سارا کھیل ہے، جو ساری چیزوں کو شیطان جو تھا وہ تو اپنے وقت کا بڑا سردار تھا، نیکوکاروں میں اتنا آگے تھا کہ اس سے آگے کوئی تھا نہیں، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہی تکبر ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہماری نمازیں دیکھ لیں تو اس کے اوپر کوئی پوچھنے کو، کوئی بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے
اور جیسے میں نے کہا عمر 70 سال کی ہے، کیونکہ اگر وہ نمازیں صحیح پڑھے گا اس کے اثرات اس کے اندر عاجزی کے آئیں گے، انکساری کے آئیں گے، ہے بھئی اس کے اندر وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام سے بھاگے گا، اللہ کی طرف کھینچے گا، مسجد کی طرف اس کی دوڑ لگ جائے گی، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور تکبر کے اثرات کیا ہیں؟ آتے ہیں یار چلو، ارے آ جائیں گے، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، ابھی کون سا وقت گزر گیا، ارے جماعت گئی ہے تو کیا وہ نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب تکبرانہ باتیں ہیں۔ مالک بلائے اور بندہ نہ جائے۔ مجھے بتاؤ، تمہارا خادم، تمہارا کارندہ کو تمہیں بلائے، تمہاری اولاد، اگر تم اپنی اولاد کو بلاؤ، صرف الفاظ کہہ رہا ہوں، خالق اور تمہارے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، دیکھیں مجھے بتاؤ، تم آواز لگاؤ، وہ کہہ رہا آتا ہوں بھائی، مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم یہی کہو گے بھائی اس قابل نہیں ہے، اس کو رکھا جائے۔ علماء حفیظ لوگ اپنی اولادوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اس بنیادوں پر، یہ بچہ جو ہے یہ نافرمان ہو گیا ہے، یہ کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کا جو ہے یہ فرما بردار نہیں ہے، تو لوگ جو ہے اپنی اولادوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پہ تو نکالتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو تکبر ہے۔ لیکن ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو اگر نماز ہے تو اس کے اندر کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی، کوئی اللہ سے قرب نہیں مل رہا، جبکہ نماز تو قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز تو برائی سے، فحاشی سے، کن کن چیزوں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ علماء حفیظ میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے گہربانوں میں جھانک لو، ہوگی ضرور تمہارے پاس 50 سال، 30 سال، 40 کی نمازیں، یہ اس نمازوں کا رزلٹ کیا ہے؟ ہوگی ضرور تمہارے پاس رمضان کے روزے، دیکھیے اس روزے کا وہ کدھر ہے، تقویٰ کدھر ہے؟ ہوگی ضرور تمہارے پاس 20 40 سال کی قربانیاں، دیکھیے اللہ کا قرب کدھر ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہی ان چیزوں کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال کریں، بات کریں، یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ سے، کیونکہ لوگ محبت کرتے ہیں، چند باتیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتے ہے حضرت دنیا کیسے آ جائے، حضرت بس آپ دعا فرمائے کہ میرے مسئلے گھر کے حل ہو جائے، حضرت بس دعا فرما دے کہ میرا کام چل جائے، حضرت دعا فرما دے۔ آپ یقین کریں اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے حضرت دعا فرمائے کہ میری نماز صحیح ہو جائے، حضرت دعا فرما دے کہ میری عاقبت بن جائے، میری آخرت بن جائے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ جو ڈالو گے وہی باہر آئے گا، ہماری فکریں اس کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ آج اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، آج جو یہ سارے اللہ والے موجود ہیں یہاں پر، جو بار بار کہہ رہے ہو اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ کے نام پر آتے ہیں، جو اللہ کے نام پر لبیک کہتے ہیں، میں حاضر ہوں، کیونکہ آج اللہ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہاں جو ہم جو بیٹھے ہیں، اور ہمارا یہاں دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی تو اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کر دیا۔ دیکھو ہمارے نام پہ آ گئے ہے، ورنہ آج تو تیسرا دن ہے، آج تو دعوتوں کا دن ہے، آج تو فلاں کا دن ہے، آج تو عزیز و اقارب کا دن ہے، سب کو چھوڑ کر سارا پروگرام کینسل کر کے اللہ کے لیے آ گئے، کیونکہ اللہ والے جمع ہوں گے، وہاں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے گا، ہم بھی اللہ والوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے آئے۔ بھائی یہ ہے کامیابی، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو اگر ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، اب اس کے اندر درجات ہیں، کوئی وقت سے پہلے انتظار کر رہا ہے کہ کب وقت ہو، کب میں آ جاؤں، کوئی وقت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی وقت کے بعد آ رہا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دل میں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اگر دل میں قدر ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا، اذان ہوگی، یہاں یہ ٹریننگ تو یہاں سے چلی ہے کہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، وہ سب کام چھوڑ کے اللہ کے لیے پہنچ جائے گا، وہ اول سب پہ نظر آئے گا، وہ نماز سے پہلے، اذان سے پہلے نظر آئے گا۔ یہ ہے وہ کامیابی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ چاہیے، جو یہاں نہیں کر پایا وہ یہاں کیا کر پائے گا، اور جو یہاں نہیں کر پایا وہ بستر مرگ پہ کیا کر پائے گا۔ ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں،
ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. عشق کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی تو یہی بات جو کر کے سنائی کہ بھائی کیا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے